انشاءاللہ ہر چیز میں آپ کو دوں گا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے عقائد اور ہمارے عقائد بالکل ایک ہیں، چند غلط فہمی ہے۔ آپ کو ہماری جماعت کے حوالے سے کوئی اعتراض، سوال، جواب ہو آپ اب بھی کر سکتے ہیں، تحریراً بھی اگر آپ پوچھیں تو ہم اس کا جواب دیں۔ میرے پاس ایک صاحب آئے تھے کئی سال پہلے، انہوں نے اپنا کارڈ بھی دیا تھا، میرے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ ابھی عالم تھے، خانوں سے ہی تعلق ہے، ان کے نام کے ساتھ چشتی لکھا ہوا ہے۔ میں نے ان کو بتایا پہلی دفعہ چشتی ہمارا کوئی بھی نہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی صرف ایک مسئلے میں آپ لوگ آپس میں اختلاف ہے، باقی ہیں تو دیوبندی سبھی، آپ بھی دیوبندی ہیں، وہ بھی دیوبندی۔ دیکھو وہ جو دیوبندی ہیں وہ استشفاء کے قائل ہیں، سماع آدی کے قائل ہیں، تبسل غیر اللہ کے قائل ہیں، تصوف، اجتماعی ذکر اذکار، اشاع و توحید میں آپ کو ایک بدعت نظر نہیں آئے گی، اور آپ نشاندہی کریں گے یہ بدعت ہے، ہم پورے زور سے اس کو ختم کریں گے۔ کوئی فرق نہیں، صرف یہ ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ جو بر صغیر میں ایک تعصب ہے، اس تعصب میں بعض چیزیں نقطہ اختلاف بن جاتے ہیں۔ مثلا رفع الیدین ہے، تو رفع الیدین ایک بڑی مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں اس میں غلو نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہمارے بعض مشائخ بھی کرتے رہے۔ سید عنایت اللہ شاہ سے رحمہ اللہ، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ تو رابطہ عالم اسلامی کے رکن بھی تھے۔ اسی طریقہ سے تو تقلید میں بعض جیسے مولانا طالب الرحمان صاحب الحدیث کی ترجمانی وہ کرتے ہیں، اب ان کا اور میرا کوئی 10 گھنٹے 11 گھنٹے کا مناظرہ ہے اس بات پہ۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کے مقابل جو حدیث آئے اس میں تعویل ہوگی، اور قرآن کے مقابل حدیث نہیں کرے گی۔ قرآن کے مقابل تو حدیث ہوگی نہیں، اس کی سنو ہوگی وہ صحیح نہیں ہوگی۔ ہاں یہی بات اسی پہ۔ اچھا وہ کیا کہتا ہے کہ قرآن کے مقابل حدیث جو نہیں مانتا وہ منکر حدیث ہے، یہ نیٹ پہ موجود ہے 10-11۔ اب ایسے جب مسائل آتی ہیں تو ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے۔ ہم تو صاف لوگ ہیں۔ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز حدیث سے ثابت ہو اس پر عمل کرنا ہے، ہاں یہ تو صحیح ہے، اور یہ دیکھ کے نہیں چھوڑنا ہے کہ ہمارے مسلک کے مطابق نہیں، یہ تو جیسے چل رہا ہے ہم تو جیسے ماحول ہے بر صغیر کا۔ ہماری جماعت کا ماحول یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں صرف فی الحاکمیت ہے، اور وہ کیا ہے؟ توحید فی الحاکمیت، ان الحکم الا للہ لا حاکم الا اللہ۔ پیغمبر کی اطاعت اس حیثیت سے فرض ہے کہ پیغمبر حکم الہی کے شارع اور مبین، انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اور پیغمبر کے بعد جو اولی الامر ہیں، چاہے وہ فقہا ہوں یا دیگر طبقہ ہو، ان کی اطاعت کے لیے شرط ہے اولی الامر منکم، وہاں اللہ نے اطیعوا ذکر نہیں کیا، ان کو تابع مشروط کیا ہے۔ مطلق اطاعت رسول کی فرض ہے، اور اس حیثیت سے فرض ہے کہ وہ حکم الہی کا شارع ہے۔ اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، امام احمد کا قول کتاب و سنت سے ٹکرائے گا، جو اس قول پہ اڑے گا اس کو بھی ہم مشرک سمجھتے ہیں۔ لیکن آج کل ماحول ایسا ہی چل رہا ہے، ہم تو آپ ہمارے بیان سنیں حدیث کو اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے مسلک کے مطابق نہیں۔ نہ، ہمارا مسلک ہے ما انا علیہ و اصحابی، لوگ سخت نہیں کتاب و سنت کے معاملہ میں، اتنے شاہ و توحید والے ساتھ ہم تو سب سے ٹوٹے کھا رہے ہیں۔ کسی پر کیوں کہتے ہیں المحنت مانو، ہمارے بزرگوں کو مانو، ہمارے ہم کہتے ہیں بھائی تمہارے بزرگ آسمان سے اترے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ کون سی دلیل ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی نہیں منوائی۔ ہاں یہ بات، اس حوالے سے ایک تو یہ بات ہے کہ میں ایک ذمہ داری حیثیت سے، اور میں نے امیر محترم سے بھی بات کی، اس دفعہ تو ہم ذرا سیر پہ نکل گئے، آگے میں پھر آؤں گا انشاءاللہ، اور اس میں جو یہاں کے ذمہ دار حضرات ہیں ان سے بھی ملاقات ہوگی۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ چونکہ جہاں علماء حرمین ہیں
تشاؤت ہوئی، ان کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں. ایک منٹ او، یہ نہیں